الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم غم چل بسے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلے تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ایک دن یہ عمر گزرنی ہے ضرور، ایک دن یہ عمر گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی قصہ ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عزیز مائیں بہنیں، رمضان المبارک کا یہ درمیانی عشرہ ثانی دوسرا عشرہ چل رہا ہے، جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہوا، اور جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا عشرہ، یہ بھی آج مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ یعنی اخیر عشرہ، جو کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے،
وہ شروع ہو جائے گا، چند دن کے بعد وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ رمضان اپنی اختتام کو پہنچ رہا ہے، کچھ ایام باقی ہیں رمضان کے پورا ہونے میں۔ پتہ نہیں اگلی سال یہ موقع ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، اس لیے جو اللہ نے ہم کو یہ وقت دیا ہے ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ چنانچہ الوقت اثمن من الذهب، وقت تو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے اسلاف و اکابر نے وقت کو قیمتی بنایا، وقت کی قدر کی، ایک ایک لمحوں کی قدر کی، ایک ایک منٹ کی قدر کی، اور قدر کرنے کے بعد اس کو اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ رب العزت کے ذکر میں لگایا۔ چنانچہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ آپ کتابیں لکھتے تھے، کتابیں لکھنے کے بعد جب آپ کی قلم گھس جاتی تھی اس قلم کو صحیح طریقے سے تراشتے تھے، چاقو سے بنایا کرتے تھے، تو جتنا آپ کا چاقو سے اس قلم کو بنانے میں وقت اور ٹائم لگتا تھا اتنا آپ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، تیسرے کلمے کی تسبیح میں آپ گزار دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف و اکابرین کی زندگی ہے، جنہوں نے وقت کو قیمتی جانا، جنہوں نے وقت کی قدر کی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے حضرات اکابرین کی یہ زندگی ہیں، ہمارے اسلاف کی یہ زندگی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور اس کی قدر کی۔ معزز اس لیے اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا کیا ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کی فرما برداری میں، آخرت کی تیاری میں ہم اس وقت کو لگائیں۔ آج 20واں روزہ چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کرنے والیاں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا تو اس اخیر عشرے کا اعتکاف کا اجر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے کا اجر ایسا ہے گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے حاصل کر لیے۔ آج ہماری مائیں بہنیں پیسے جوڑتی ہیں کہ ہم عمرہ کریں گی، ہم حج کریں گی۔ 10 دن کے اعتکاف کا اجر ہی اللہ نے اتنا بڑا دیا ہے، اتنا بڑا دیا کہ 10 دن کے اعتکاف کر لو، 2 حج کا ثواب حاصل کر لو، 2 عمروں کا ثواب حاصل کر لو۔ اس لیے مائیں بہنوں سے گزارش ہے، آج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے کمرے کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیں، پردہ ٹانگ لیں، وہیں پر آپ رہیں، وہیں پر آپ کھانا کھائیں، وہیں پر آپ سحری کریں، وہیں پر افطاری کریں، اور آپ ضرورت کے وقت جیسے مثال کے طور پر نہانا ہے تو یہ ضرورت ہے، استنجا کرنا ہے یہ ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کی وجہ سے آپ اپنی اس جگہ سے جا سکتی ہیں، باقی بلا ضرورت آپ اس جگہ سے نہیں جا سکتی۔ اگر آپ بلا ضرورت اس جگہ سے نکلی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کل یا پرسوں مطلب ہے گا اینڈرائڈ والوں کو گرین سٹی میں بھائی کہہ رہے ہیں تو اگر کر جائیں تو آ جاؤں، اعلان کرا دیں بھائی کی اہلیہ ہاں وہ ہاں وقت لگائیں پھر عورت نہ آئے۔
اور پھر آخر عشرے میں میرے مشغولیت کا وقت ہو جائے گا. ہاں یہ آخر عشرہ چل دے گا آج سے. جی تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے ایک کو ضرور آپ اعتکاف کے اندر بٹھائیں. عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے. عورتیں مائیں بہنیں اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیں، وہاں پر بیٹھیں، اور مرد حضرات مسجد کے اندر بیٹھیں گے. آپ اپنے گھر میں سے 10 دن کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 10 دن وقف کریں. زندگی پڑی ہوئی ہے، مشغولیات پڑی ہوئی ہیں، انسان وقت نکالنا چاہتا ہے، وقت نہیں نکال سکتا ہے. سال بھر انسان دنیاوی دھندوں میں پھنسا رہتا ہے، دنیاوی کام کاج اور مشغولیات میں گھرا رہتا ہے. یہ 10 دن وہ 10 دن ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت ان 10 دنوں کی برکت سے ان 10 دنوں میں اعتکاف کا اجر اللہ رب العزت ایک دن کے اعتکاف کے بدلے اس بندے کو جو اعتکاف کرتا ہے، اس بندی کو جو اعتکاف کرتی ہے، جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اس 10 دنوں کے اعتکاف کا اجر اتنا بڑا ہوا ہے. اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی اور کہا اے میرے صحابہ تم بھی آخر عشرے کا اعتکاف کرو اور ان کی طاق راتوں کے اندر بے جوڑ راتوں میں شب قدر تلاش کرو. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں کے اندر شب قدر تلاش کرو اور تم آخر عشرے کا اعتکاف کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی آخر عشرے کا اعتکاف نہ کیا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سال وصال ہوا، جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. اس لیے مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے ایک فرد کو 10 دن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کریں. یہ ایسا ہے کہ گویا کہ ہم 10 دن کے لیے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کے در پر دھرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. اے اللہ ہم تجھے منائیں گے، اے اللہ ہم تجھے راضی کریں گے، تجھ کو منانے کے لیے ہم دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 10 دن کے اندر دھرنے پہ بیٹھنا ہے. اس لیے مائیں بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو یقیناً آپ اعتکاف کے اندر ضرور بٹھوائیں. خواتین حضرات پردہ نشی مائیں بہنیں گھر کے اندر اور مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے کا اجر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا بتایا کہ حجتین و عمرتین، کہ گویا کہ اس بندے نے 2 حج اور 2 عمرے عطا کر لیے ہیں. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب جتنا ہے اتنا ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کا اجر اور ثواب ہے. اس لیے وقت تو گرہستی میں گھرتا جا رہا ہے، وقت کو ہم قیمتی بنائیں، وقت کو ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں نیک اعمال میں خرچ کریں. وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر سکہ جمایا ہوا تھا. آپ کے اندر اللہ رب العزت کی محبت تھی، اللہ کی فرما برداری کا مادہ آپ کے اندر موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا مادہ موجود تھا. اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے امتحان لیا. سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کرام کی دلوں کا امتحان لیا اور اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں پاس فرمانے کے بعد رزلٹ یہ نکالا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. وہ صحابہ کرام کہ جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارتیں سنائی گئیں، جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی گئی، کیوں
کیونکہ ان کے اندر اللہ کی فرما برداری کا مادہ موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا مادہ موجود تھا۔ ایک صحابیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ مدینہ کے اندر ایک افواہ پھیل گئی کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ انصاریہ عورت آپ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا۔ وہ صحابیہ، وہ انصاریہ صحابیہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری لیتی ہیں اور آپ اپنی سواری پر سوار ہوتی ہیں اور میدان احد کی جانب نکل پڑتی ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی آتے ہیں، آپ ان سے پوچھتی ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ لیکن وہ صحابی آگے سے جواب دیتے ہیں، ہاں مجھے نبی علیہ السلام کے حال کی تو پتہ نہیں، لیکن ہاں مجھے تیرے شوہر کی اطلاع ہے، تیرے شوہر کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس عورت کے اندر آپ کی محبت کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، قربان جائیے اس عورت کی محبت پر، قربان جائیے اس عورت کی بہادری پر، قربان جائیے اس عورت کی ہمت اور جرأت پر۔ وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، اپنی سواری کو جاری رکھتی ہے۔ ایک اور صحابی سامنے سے آتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتی ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے آقا کے حال کی تو نہیں پتا، لیکن ہاں مجھے اتنا معلوم ہے تیرے جوان بیٹے کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہ عورت، اس عورت کی ہمت پر، بہادری پر، جرأت پر قربان جائیے وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی، اپنی سواری کو جاری رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خبر لینے کے لیے جا رہی ہے، آقا کی اطلاع کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جب تک میں خود تصدیق نہ کر لوں، جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، میں اس وقت تک واپس نہیں آ سکتی۔ وہ عورت اپنی سواری پر جاری رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ سامنے سے ایک اور صحابی آتے ہیں، آپ ان سے پوچھتی ہیں کہ اچھا آپ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو بتائیے گا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو وہ سامنے سے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آقا کی نہیں پتا، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تیرے باپ کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ شوہر کی لاش کی اطلاع ملی تو وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش کی اطلاع ملتی ہے، وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ باپ کی لاش کی اطلاع ملی، وہ عورت اپنی سواری کو جاری رکھتی ہے۔ اتنے میں ہی ایک اور صحابی آتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتی ہیں اے میرے صحابی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے، میرے نبی کہاں ہیں؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں جگہ پر ہیں۔ چنانچہ وہ عورت اپنی سواری کو اسی جگہ پر موڑ لیتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر تشریف فرماتے، جس جگہ پر آرام فرماتے، آپ کے پیچھے پہنچتی ہے، آپ کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں، میرے جوان بیٹے کی لاش کی اطلاع ملی، میرے شوہر کی لاش کی اطلاع ملی، میرے باپ کی لاش کی اطلاع ملی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر جتنی یہ مصیبتیں آئی ہیں، آپ کے دیدار کے بعد، آپ کی زیارت کے بعد، آپ کا چہرہ نظر آنے کے بعد یہ ساری مصیبتیں مجھ پر آسان ہو گئی ہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان لوگوں کے اندر کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنتوں پر عمل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی۔ ایک وہ صحابہ ہیں اور ایک ہم ناکارہ، ہم گنہگار آپ کے امتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کی سنتوں کے خلاف زندگی گزاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم اعتکاف کی فضیلت کو معمولی فضیلت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام زہری رحمت اللہ علیہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس اعتکاف کی فضیلت کو معمولی فضیلت سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ اعتکاف کی فضیلت تو بہت بڑی ہوئی فضیلت ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دائمی اور مستقل سنت رہی ہے کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ
آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا، بلکہ جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال تو آپ علیہ السلام نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ لہٰذا مائیں بہنوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ ذرا سوچئے کہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے آپ کی اتباع کر کے آپ کی سنتوں سے محبت کر کے دنیا کے اندر اپنا سکہ جمایا اور ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں آئیں، ان کے لیے جنت سے بشارتیں آئیں، اللہ کی طرف سے پیغامات آئے، اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ میری مائیں بہنیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبوب کی سنتوں سے محبت کریں، ہم محبوب کی ادا سے محبت کریں۔ آج تو ہماری مائیں بہنوں کی بہت سی ہماری مائیں بہنوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے آپ علیہ السلام کی ادا سے محبت کے بجائے وہ محبت کرتی ہیں یہودی کی ادا سے، ہیروئن کی ادا سے، ایک ہیرو کی ادا سے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں تو محبت کرنی چاہیے آقا کی ادا سے، آقا کے طریقے سے، آقا کی سنت سے، جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المؤمنین، آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آقا کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی دعوت کی ہے، آپ کے ساتھ اور جو صحابہ کرام ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے محبین ہیں، جو آپ کی رفقا ہیں، میں نے ان کی بھی دعوت کی ہے، چنانچہ آپ میرے گھر پر تشریف لے چلیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آپ گھر پر تشریف لے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی آپ کے چل رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک کو گن رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے عثمان غنی، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے دل کے اندر یہ سوچا تھا میں اپنے محبوب کی دعوت کروں گا اور میرے محبوب کے قدم میرے گھر تک جتنے ہوں گے اتنے قدموں کے بقدر میں غلاموں کو آزاد کروں گا۔ یہ لوگ تھے جن کے اندر آپ کی محبت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر کتنی محبت ہے، آپ کے اندر کتنی محبت کا جوش بھرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، واقعہ کچھ اس طرح سے یوں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے کسی ضرورت کی وجہ سے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ نعوذ باللہ میرے محبوب دنیا کے اندر نہیں رہے ہیں، میرے محبوب دنیا سے وفات پا گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی اس اطلاع کو سن کر آپ فوراً مدینہ کے اندر چل پڑتے ہیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ قیامت صحابہ کرام پر ٹوٹ پڑی ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا، لوگوں کے درد، لوگوں کے دل رو رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کی اس غمناک خبر کو سن کر بڑے مایوس ہیں، بڑے افسردہ ہیں۔ چنانچہ یہی عاشق رسول، یہی یار غار حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھا منظر ہی کچھ اور تھا، صحابہ کرام کا بڑا مجمع تھا، صحابہ کرام پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہو، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ کون حجرہ عائشہ؟ وہی حجرہ عائشہ کہ جس کے اندر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام کی ناش مبارک رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ یار غار، یہ عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے اس کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک پر چادر ڈلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے چادر کو ہٹایا اور کہا، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جب تک جیے، جب تک زندہ رہے، آپ کی یہ زندگی بھی پاک تھی اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ آپ کی وفات بھی پاک ہے۔ بس آپ نے یہ کہا اور آپ نے فوراً اپنے چادر سے آپ کا چہرہ ڈھانک لیا اور آپ فوراً حجرہ عائشہ سے باہر نکلے۔ دیکھا کیا کہ حضرت عمر کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے، میں عمر
उस शख्स की गर्दन इसी तलवार से उड़ाऊंगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ये क्या था? ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मोहब्बत का जोश था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और आपने खुतबा दिया और कहा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, लोगों सुनो, गौर से सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के रसूल थे, एक अल्लाह के नबी थे, एक अल्लाह के पैगंबर थे। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, आपसे पहले बहुत से रसूल आए। अफ़ इन माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, या इनको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? बस इस आयत का सुनना था। हजरत उमर को होश आया, हजरत उमर को तसल्ली हुई, दीगर साहबे किराम को तसल्ली हुई। ये क्या था? ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का जोश, मोहब्बत का जज्बा, मोहब्बत का वलवला था, जिसकी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी जबान मुबारक से ये अल्फाज दोहरा रहे थे, ये अल्फाज कह रहे थे। आखिरकार ये लोग थे कि जिनके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा का वाकया, आप गज़वा तबूक का मौका है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम से फरमाया, ए मेरे सहाबी, तुम अल्लाह की राह में, आप अल्लाह की राह के लिए माल खर्च करो, माल लाओ। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर जाते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर आधा माल लेकर आते हैं। आधा माल घर छोड़ आए, आधा माल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम मुबारक के अंदर रख दिए। सोच रहे थे आज मैं हजरत अबू बकर से नेकियों में बढ़ जाऊंगा, आज मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, उस यार गार से, उस आशिक रसूल से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। मगर इतने में ही वो आशिक रसूल भी आ गए, वो यार गार हजरत सिद्दीक अकबर भी तशरीफ ले आए। अजीब सा मामला, आपने पहन रखा है लिबास तो टाट का लिबास पहन रखा है, तमाम का तमाम सामान ले आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए अबू बकर, आप घर क्या छोड़ कर आए हो? एक रिवायत के अंदर तो ये भी आया है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने, आपने अपने घर का सारा सामान उस गठरिया के अंदर रखा, हत्ता के जो लिबास आपने पहन रखा था वो लिबास भी उतारा, वो लिबास भी उस गठरिया के अंदर रखा और आपने अपना एक हाथ उस अपने घर की दीवार के अंदर मारा कि कहीं कोई सुई अटकी हुई ना रह गई हो, ताकि वो भी सुई मैं इस गठरिया के अंदर रख लूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, ए अबू बकर भाई, जरा ये बताइएगा आप घर क्या छोड़ कर आए हो? हजरत अबू बकर का जवाब सुनिएगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अब क़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि मैं घर को अल्लाह और उस घर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आया हूं। चुनांचे सारा का सारा सामान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ले आए। इतने में ही एक फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ ले आते हैं। आपने लिबास टाट का पहन रखा है। अजीब सा मामला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए जिब्राइल, आज आपने टाट का लिबास क्यों पहन रखा है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अबू बकर के इस अमल से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, अल्लाह ने आसमानों पर ऐलान करा दिया, ए मेरे फरिश्तों, आज तुम भी अबू बकर जैसा टाट का लिबास पहन लो। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए सलाम भेजा है और कहा है, मेरे अबू बकर से पूछो, अबू बकर मुझसे इस हाल में राजी है या नहीं? बताइए कि उन्होंने आपकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करके, आपकी इत्तिबा करके, आपकी सुन्नतों पर अमल करके इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि अल्लाह ने उनके लिए सलाम भेजा और अल्लाह ने उनसे कहा, उनसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ये पूछवाया कि आप हजरत अबू बकर से ये पूछो कि अबू बकर मुझसे इस हाल में राजी हैं या नहीं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं,
آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں میں اپنے رب سے، میں اپنے پروردگار اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے، آپ کی سنتوں سے محبت کر کے، آپ کی اتباع کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کی نظر میں اچھے بنے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے یہ لوگ اتنے اچھے بنے کہ ان کے لیے عرشوں سے سلام آ رہا ہے، جنت کی بشارت مل رہی ہیں، جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے بنیں، ہم سے مصیبتیں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، قرض دور ہو، ہماری عمر میں بھی، ہماری صحت میں بھی، ہمارے گھر میں بھی، ہمارے گھر کے بچوں میں بھی برکتیں ہوں، تو میری مائیں بہنیں ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی محبت بے پناہ، چنانچہ ہجرت کا موقع آپ علیہ السلام کے بستر کی طاق میں باہر کفار کھڑے ہوئے ہیں، اسی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام سلوا دیتے ہیں کہ اے علی آپ اس بستر پر آرام کر لیجئے گا، مگر قربان جائیے حضرت علی کی بہادری پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت و جرأت پر کہ وہ بستر کہ جس بستر کے باہر کفار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ جیسے ہی اس بستر سے حضرت محمد باہر آئیں گے ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خوف و ڈر کے، بلا خوف و خطر کے آپ اس بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ آپ کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تھی۔ یہ تو صحابہ کرام کی باتیں ہو گئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ آپ علیہ السلام جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنوا لیتے ہیں، آپ اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کریں، آپ اس پر بیٹھ کر وعظ فرمایا کریں، آپ اس پر بیٹھ کر تقریریں کیا کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ ممبر بنا لیا گیا، ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی کے اندر وہ ممبر رکھا گیا۔ اگلا موقع آتا ہے آپ علیہ السلام کی وعظ فرمانے کا، آپ علیہ السلام کے بیان فرمانے کا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس ممبر پر جیسے ہی جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام جیسے ہی بیان فرما رہے تھے اس مجمع سے، اس محفل کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے قریب جا کر پہنچتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس کھجور کے تنے کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کی کولی بھری اور وہ اس طرح چپ ہو گیا کہ جیسے ماں کا کوئی لاڈلا، ماں کا کوئی بچہ جب روتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی گود کے اندر تھام لیتی ہے، اپنی گود کے اندر لے لیتی ہے اور وہ بچہ سسکیاں لے کر چپ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام سے لگ کر وہ کھجور کا تنا چپ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اس سے جدائیگی برداشت نہ ہوئی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جب تک میرے اوپر بیٹھ کر مجھ سے ٹیک لگایا کر آپ بیان کیا کرتے تھے مجھے بڑی محبت لگتی تھی، بڑا اچھا انداز لگتا تھا، بڑا پیارا انداز لگتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ مجھ سے جدا ہو گئے، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اس جدائی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ ایک بے زبان چیز کو
آپ अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत है कि अगर आप अलैहिस्सलाम उससे जुदा हो जाते हैं तो उसको जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। इतनी मोहब्बत उस बेज़बान दरख्त को। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जिस जगह से गुजरा करते थे, दरख्त आपको सलाम फरमाया करते थे, पत्थर आपको सलाम क्या करते थे। चुनांचे ये आप अलैहिस्सलाम का एक मोजिजा था। अबू जहल आप अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर आता है और कहता है, यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेरी इस बंद मुट्ठी के अंदर बता दें कि मेरी बंद मुट्ठी के अंदर क्या है, मैं फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। चुनांचे उस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मुट्ठी के अंदर मुट्ठी की जानिब इशारा किया तो आप अलैहिस्सलाम की उस इशारे की बरकत से मुट्ठी के अंदर जो कंकरियां थीं वो कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाती हैं। यह आप अलैहिस्सलाम का मौजिजा था, यह आप अलैहिस्सलाम का खुला मौजिजा। लेकिन इसके बावजूद वो अबू जहल अपनी बात से फिर गया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर आपकी मोहब्बत किस कदर थी। वो बिलाल हबशी कि जिनको मक्का की गलियों के अंदर सताया गया, जिनको मक्का की गलियों के अंदर तड़पाया गया, जिनको मक्का की गलियों के अंदर घसीटा गया, आप वो हैं कि जिनको ठीक दोपहर के वक्त आपके कपड़ों को उतारा जाता है और आपको पथरीली जमीन पर, वो मक्का की पथरीली जमीन जो आज भी गर्म और तपती हुई है, आपको उस पथरीली तपती हुई रेत पर लिटाया जाता है और आपके ऊपर एक भारी चट्टान रख दी जाती है ताकि ये बिलाल अपने जिस्म को हिला ना सके। चुनांचे आपसे कहा जाता है, ए बिलाल अब भी मोहम्मद का दामन छोड़ दे, हम अब तुझको अभी छोड़ देंगे, लेकिन कुर्बान जाइए उस बिलाल की मोहब्बत पर, उस बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर। हजरत बिलाल कहते हैं, अहद अहद, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ सकता। चुनांचे मुसीबतें झेलते गए, परेशानियां झेलते गए, आफात झेलते गए, आपको मक्का की गलियों में सताया गया, आपको घसीटा गया, आपके गले के अंदर फंदा डालकर आपको घसीटा जा रहा है, आपको मक्का की पथरीली जमीन के अंदर आपको नंगा करके लिटाया गया, आपके ऊपर भारी चट्टान रख दी गई, मगर आप अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छोड़ा। आपके अंदर आप अलैहिस्सलाम की अल्लाह की मोहब्बत थी और जुबान पर ऐसी मुसीबतों में, ऐसी परेशानियों में एक जुमला जारी होता था और वो जुमला था अहद 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 जारी रहता था। चुनांचे यही हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, यही मुअज्जिन रसूल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, आप अपने इस मदीना मुनव्वरा को छोड़कर आप मुल्क शाम की जानिब चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम की तो वफात हो गई है, लिहाजा ये बिलाल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत बिलाल ने फौरन मदीना को छोड़ा, मुल्क शाम की जानिब चले गए और आप मुल्क शाम के अंदर रहते गए। एक जमाना गुजर गया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक रात में आपकी जियारत होती है, आप अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर नजर आते हैं और आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, हे बिलाल, आप हमारे शहर को छोड़कर इतनी दूर चले गए, हमें छोड़कर इतनी दूर चले गए हो, हे बिलाल हमारे शहर वापस आ जाइएगा। चुनांचे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर आप नहीं सोए, आप अपने कपड़ों की तैयारी करने लग गए, आप सफर की तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनांचे अहलिया पूछती हैं, आपने उनको बता दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझको तलब किया है। चुनांचे यही आशिक रसूल, यही मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु आप मस्जिद नबवी की जानिब अपना रुख कर लेते हैं। आप मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचते हैं, सहाबा किराम का मजमा था। चुनांचे हजरत अबू बकर ने कहा, हजरत उमर ने कहा, हजरत उस्मान ने कहा, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हुम ने भी कहा, ए बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु,
آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی اذان کو سنا دیجئے گا جو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اذان پڑھا کرتے تھے۔ آج دل چاہ رہا ہے آج بلال کی زبان سے وہی اذان سنی جائے، لیکن حضرت بلال نے کہا اے بھائی ابو بکر آپ مجھ سے اذان نہ دلوائیے گا، اے بھائی عمر، اے بھائی عثمان، اے بھائی علی آپ مجھ سے اذان نہ دلوائیے گا، مجھ سے اذان نہیں دی جا سکے گی، مجھ کو اللہ کے نبی کی یاد آ جائے گی، میں تڑپ اٹھوں گا، لہٰذا مجھ سے نہ کہیے گا۔ چنانچہ وہ نواز رسول حضرت حسن بھی آ جاتے ہیں، وہ نواز رسول حضرت حسین بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ نانا کی زمانے کی ہم کو اذان سنائیے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کو کیسے ٹھکرایا کرتے تھے، ان کی بات کو کیسے منع کر سکتے تھے۔ وہ نواز رسول جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر جاتے ہیں تو وہ نواز رسول آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے اوپر سواری کر لیتے ہیں۔ وہ نواز رسول جو آپ کے اوپر پدی کے طور پر آپ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر بٹھا کر جن کو باہر لے جاتے تھے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے گھوڑے بنتے تھے اور ان کو اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی ان کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتے تھے، ان کی بات کو کیسے منع کر سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی اور آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے اذان کے کلمات سنے، آپ نے اذان کے کلمات کہے۔ پورے مدینہ کے اندر ایک کوہرام سا بپا تھا، چنانچہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، آواز آ رہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں کی گود کے اندر تھے، ماں کی گود کے اندر جو بچے تھے وہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں بلال بھائی تو آ گئے ہیں، آپ مجھ کو یہ بتائیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی وہ بچہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ ماں اب بلال بھائی تو آ گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے، بس ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے، ماں پھوٹ اٹھتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ماں رونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وفات ہو گئی ہے۔ بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس نہیں آ سکتے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کے کلمات دہرائے اور آپ نے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر آپ جیسے ہی پہنچتے ہیں آپ کی چیخ نکلی اور آپ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ آپ سے اذان نہیں ہوئی، آپ سے اذان مکمل نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھی؟ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے آپ لوگوں سے منع کر رہے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا، مجھ سے روکا نہیں جائے گا۔ اور وہی منظر آیا، وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ یہ کیا؟ یہ ان لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت، ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کر کے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنا لیا۔ ان لوگوں نے واقعی وقت کی قدر کری، واقعی ان لوگوں نے وقت کو پہچانا، اپنی زندگی کو پہچانا اور اس گندی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کی۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا۔ میری بہنوں، میری مائیں بہنوں، آپ سے میری عاجزانہ یہی گزارش ہے، آپ اپنے وقت کو فضول خرچیات میں نہ لگائیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ گزرتا جا رہا ہے۔ 10 دن باقی ہیں، جمعرات کی انشاءاللہ، اس سے اگلی جمعرات کی انشاءاللہ عید ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے اس کے لمحات کو آپ اس کے لمحات کی قدر کرو، اس کے وقت کی قدر کرو، نیک اعمال میں خرچ کرو۔ اور اللہ نے جو ہم کو موقع عطا کیا، آج یعنی کہ 20 رمضان آج ہو جائیں گے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ ضرور اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھیں۔ نہیں معلوم اگلی سال یہ موقع ہم کو ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں اگلی سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اللہ نے ہم کو جب یہ موقع عطا کیا، یہ
اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں، 10 دن کے اعتکاف میں، یعنی ہمارے محلے کے ہر گھر میں سے ایک فرد مسجد کے اندر، مرد حضرات مسجد کے اندر اور عورتیں گھر کے اندر یقیناً ضرور بیٹھیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر مل رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے! اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ 10 دن کے اندر جو دھرنے پر بیٹھ رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، آپ ان 10 دنوں کے اندر شب قدر کو تلاش کریں گی۔ شب قدر کو آپ تلاش کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا۔ آپ عبادت کریں گی، خوب تسبیحات پڑھیں گی، خوب ذکر کریں گی، اپنے نامہ اعمال میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گی، اور نہیں معلوم اسی کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر دے۔ اور پھر آپ جب اعتکاف کے اندر بیٹھیں گی، اللہ سے دعائیں مانگیں گی، اپنے گھر کے لیے بھی دعائیں مانگیں گی، اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں گی۔ اس لیے آپ ضرور آج عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 10 دن کے لیے ضرور اعتکاف کریں۔ بہت سی ہماری بہنیں سوچتی ہیں کہ ہم 3 دن کا اعتکاف کریں گی۔ یاد رکھو، جو فضیلت 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے، وہ 3 دن کے وہ جو کہ نفلی اعتکاف ہے، اور یہ سنتی اعتکاف ہے، اور سنت بھی بڑی ہوئی سنت کہ جس کو خود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور دیگر صحابہ کرام کو بھی کرنے کا حکم دیا، شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے 3 دنوں کے جو آپ اعتکاف کریں گے، آپ بہت سی بہنیں سوچتی ہیں تو 3 دن کا جو اعتکاف کریں گی وہ نفلی اعتکاف ہوگا، اس کا اتنا زیادہ بڑا اجر نہیں ہے، ثواب تو ملے گا لیکن اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر بیٹھنے کا ثواب ہے، کہ جس کی فضیلت اتنی بڑی ہوئی ہے۔ اور یہ وقت تو پھر برف کی طرح ویسے ہی پگھل رہا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، یعنی جیسے ایک برف ہے، برف جیسا پگھل رہا ہے، اس طرح ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وقت ہمارا برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ جو وقت ہمیں ملے اس وقت کو ہم نیک اعمال میں خرچ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج کی اس وقت کو یہ سوچیں کہ نہیں، ہم یہ والا نیک اعمال کل کر لیں گے، تو ہم نے جو آج کا کام کل پر ٹال دے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا کام کل پر ٹال دینا، یہ پھر ہمارا وہ کام ہوئے گا ہی نہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی جو بدلی، یعنی جو مجھے ہدایت ملی، میری ہدایت کا سبب ایک برف بیچنے والا ٹھیلا بنا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ اصل میں وہ برف بیچنے والا شخص اپنے ٹھیلے پر برف بیچ رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا، او لوگو ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جس کا برف پگھل رہا ہے، لہٰذا اس پر رحم کھا کر، ترس کھا کر اس کا برف خرید لو۔ فوراً میں نے اس کی اس بات پر غور کیا کہ جس طرح یہ لوگ مایوس اور غم زدہ ہے اور یہ غم زدی کی حالت میں اعلان کر رہا ہے، تو میری بھی تو زندگی اس برف کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے، میری بھی تو زندگی اس برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ لہٰذا میں فوراً اللہ سے توبہ طائب ہوا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ تو اس لیے اللہ نے موقع دیا، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، کہ جس پر روزے دار پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہر وقت رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، چھم چھم اللہ کی برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ برکت مہینہ کہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ وہ برکت مہینہ کہ جس کے اندر جس کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ برکات کا مہینہ کہ جس کے اندر روزے دار دعا مانگے اللہ رب العزت اس کی دعا رد نہیں کریں گے، اس کی دعا یقیناً قبول کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس دیے ہوئے عطا کردے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی یاد میں، نیک اعمال میں خرچ کریں۔ قیامت کے دن جنتیوں کو جو جنت کے اندر افسوس ہوگا وہ صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، ایک چیز کا افسوس ہوگا، یعنی جو گھڑی دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے خالی گئی، صرف اس چیز کا افسوس ہوگا۔ جو گھڑی، جو وقت
اللہ رب العزت کے ذکر سے خالی کرا، جنتی حضرات جنت کے اندر صرف اس چیز کا افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش اس وقت میں ہم اللہ کو راضی اور کر لیتے، کاش ہم اس وقت میں نیک اعمال اور کر لیتے، کاش اس وقت میں ذکر اور کر لیتے۔ صرف اس چیز کا افسوس ہوگا جنتی حضرات کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، واقعی اس کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، ہم جیسے گنہگاروں نے واقعی اس کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے گا، اور جو باقی دن بچے ہیں 10 دن، اے اللہ ان 10 دنوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا